کے بعد پھر اللہ کو صلہ رحمی کا عمل بڑا ہی پسند ہے. صلہ رحمی صحیح الجامع میں حدیث نمبر 164 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ. اللہ کو جو بہت پسند ہے اعمال ان میں سے پہلے نمبر پہ ایمان باللہ ہے، اور پھر ثم صلۃ الرحم، رحم کے رشتوں کو ملانا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ نے جب سے مخلوق کو پیدا کیا، پھر سنیے خالق اس صلہ رحمی کے بارے میں کتنا عظیم مقام اس کو دے رہا ہے، کتنی بڑی خبر میں سنا رہا ہے. اما ترضین ان اصل من وصلک، کیا تو اس پہ راضی نہیں جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں. صلہ رحم کتنی عظیم نعمت ہے. جو صلہ رحمی کرے، جو تجھے ملائے اللہ اس کو ملائے گا. من قطعک، اور جو تجھے کاٹ دے، جو قطع رحمی کرے اللہ کہتا ہے میں اسے کاٹ. جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، جو تجھے توڑے میں اسے توڑوں، جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں. اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں اس بات پہ. قال فهو لك، کہا وہ تیرے لیے پھر یہ انعام ہے، یہ مقام رکھا ہے اللہ نے صلہ رحمی کا. جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو رحم کے رشتوں کو ملاتا ہے، جو محبت کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبی عزیزوں سے، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو ملاتا ہے، اللہ ان پہ خیر اور برکات کا نزول فرماتا ہے. اور جو قطع رحمی کرے، جیسے وہ اپنے رشتہ داروں سے توڑتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ کی طرف سے مردود ہو جاتا ہے. یہ فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن حکیم کی آیت پڑھ لو. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. کچھ عجب نہیں اگر تمہیں دنیا میں سلطہ مل جائے، حکومت مل جائے، تم فساد برپا کرو اور رشتے ناتوں کو توڑ ڈالو. اہل علم نے صلہ رحمی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کیا کہا کہ اس سے مراد محبت ہے، شفقت ہے، پیار ہے. یعنی اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے گا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کرے گا. اللہ ان کے ساتھ سختی کرے گا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اللہ رحمان الرحیم، اللہ کی رحمتوں کا کیا کہنا. حدیث میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب اس کے عمال قرض لینے کے لیے اس شخص کے پاس جاتے تو وہ کہتا کہ دیکھو اگر تم کسی کو ایسا پاؤ کہ وہ مجبور ہے، قرض دے نہیں سک رہا، تو اس کو مہلت دے دینا، اس کو معاف کر دینا، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا. ایک بندے نے پیسہ لیا، 6 مہینے بعد، سال بعد اس نے ریٹرن کرنا ہے، تم گئے اور وہ اس کیفیت میں نہیں ہے، ابھی اس کی غربت ویسی کی ویسی ہے، وہ لوٹا نہیں سکتا، تو سختی نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اس کو مہلت دینا، چھوڑ دینا. یہ مر گیا، اللہ کے پاس آ گیا. یہ اللہ کے بندوں پہ رحم کیا کرتا تھا، ان کو مہلت دیا کرتا تھا. یہ نہیں کہ سامان اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا، نکلو مجھے تو آج کی ڈیٹ میں پیسے چاہیے، بھلے تو اپنے گھر کے برتن بیچ. نہیں، اللہ کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی، اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا میرے بندے کی ساری نیکی، سارے گناہ مٹا دو. یہ میرے بندوں پہ رحم کرتا تھا، میں تو ارحم الراحمین ہوں. اللہ نے اپنے اس بندے پہ رحم کی اور جنت میں داخل کیا. جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، جو صلہ رحمی کرے، جو پیار اور محبت کرے اپنے رشتہ داروں سے، جتنی نرمی کرے گا اللہ اس کے ساتھ اتنی نرمی کرے گا. جتنی اللہ کے بندوں کے ساتھ سختی کرے گا اللہ اس کے ساتھ اتنی ہی سختی کرے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5986 سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه. بڑی پیاری حدیث ہے، میرے پیارے حبیب کی ہر بات ہی بڑی پیاری ہے. اور یہ اس روایت کا تو کیا کہنا، کیا خیال ہے، کون چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو. رزق میں برکت ہونا بڑی عظیم نعمت ہے میرے رب کی. آپ دیکھیں بعض لوگ 10,000 ریال سیلری ہوتی ہے، 25 تاریخ کو بھوکے ہوتے ہیں، خالیات ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی 4,000 ریال سیلری ہے اور ان کے پاس مہینہ گزرنے کے بعد پھر 1,000 ریال بچت بھی ہو جاتی ہے. یہ برکت ہونا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. مال زیادہ ہونا تو کوئی بات نہیں. بھائی ایک بندے کے پاس 10,000 ریال ہے، اس کا بچہ روز بیمار رہتا ہے، اس کے پلے کچھ بچے گا؟
ایک بندے کے پاس ہے ہی 3000، اللہ بیماری کو قریب ہی نہیں آنے دیتا، برکت کس میں ہوئی؟ بھلائی کس میں ہوئی؟ جو یہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو، رزق میں فراخی ہو، رزق اس کو کھلا ملے، رزق جیب بھری رہے، سادہ سے الفاظ، جیب بھری رہے، اور دوسرا وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر دراز ہو۔ گھاٹے کا سودا یا فائدے کا؟ عمر دراز ہو، جیب بھری رہے، اچھا کام ہے، کیا کرے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کریں اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ داد کا اور نان کا یہ دو رشتے ہیں، باپ کی طرف سے رشتہ دار اور ماں کی طرف سے رشتہ دار۔ چچا، پھوپھی، تایا باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ماموں، خالہ، ان کی اولاد یہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو رزق میں برکت ہو، رزق میں فراخی ہو، عمر میں درازی ہو، جیب بھری رہے، لمبی عمر پاؤ، تو لمبے سجدے، لمبے تہجد، اس کا ثواب اپنی جگہ پہ، اس کی برکات اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ صلہ رحمی کرو، اللہ تمہیں یہ دونوں نیکی عطا فرما دے گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رشتہ داری دو طرح کی ہے، ایک تو عام رشتہ داری دین کی، لا الہ الا اللہ کی رشتہ داری، دین کی رشتہ داری، یہ بڑی عظیم ہے۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے پیار، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے جس کو اللہ اپنے سائے میں لے لے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے اہل توحید یہاں بیٹھے ہیں اور جس اہل توحید کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ سب کو اپنی رحمت سے حشر کے میدان میں اپنا سایہ نصیب فرما دے۔ یہ دین کی رشتہ داری کتنی عظیم ہے، قیامت کے دن آوازہ پڑے گا، وہ دو کہاں ہیں دنیا میں جن کا ملنا میری وجہ سے ہوتا تھا، جن کا جدا ہونا میری وجہ سے ہوتا تھا، جو محبت کرتے تھے تو اللہ کے لیے، جن کی ناراضگیاں ہوتی تھی تو اللہ کے لیے۔ کیا معنی؟ جو بندہ دین میں جتنا زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، میری محبت تو بڑھتی جائے گی، 5 وقت کا نمازی ہے، محبت ہے، باشرہ ہے، لباس شرعی ہے اور محبت ہے، کھانا حلال ہے اور جو دین میں بڑھتا جائے گا میری اس سے اللہ کے لیے محبت بڑھتی جائے گی، اور جو وہ دین سے پیچھے ہٹتا جائے گا تو میری محبت میں کمی، اس کے رزق میں خرابی ہے، میری محبت میں کمی ہو رہی ہے، اس کی چال ڈھال غیر سنت کے مطابق نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، کسی اور کے راستے پہ ہے، میری محبت میں کمی ہے، یہ بے نماز ہوتا جا رہا ہے، میری محبت میں کمی۔ میری محبت اللہ کے لیے، میرا پیار اللہ کے لیے، جتنا یہ اللہ کے قریب ہوگا میں اس کے قریب ہوں گا، جتنا یہ اللہ سے دور ہٹے گا میں اتنا اس سے دور ہٹوں گا۔ جس کی محبتوں کا یہ حال ہو، اللہ قیامت کے دن ان دونوں کو بلائے گا اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا۔ نہ برادری، نہ قوم، نہ مال، نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، ہماری محبتوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا اقرار کرنے والا، یہ ایمان لانے والا، یہ توحید کو سمجھنے والا، اس بنیاد پہ محبت کیجیے۔ ہندی سے، پاکستانی سے، پنجابی سے، گورا گورے سے، کالا کالے سے، یہ اسلام کے پیمانے نہیں ہیں۔ اسلام کا پیمانہ کیا ہے؟ ہم اسلام کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ اسلام ہے، ہم اسلام کے فرزند ہیں، ہم اسلام پہ چلنے والے ہیں، جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، رنگ کا کالا بھی ہو تو اللہ رنگوں کو نہیں دیکھا کرتا، دل کو دیکھا کرتا۔ ایک تو رشتہ داری یہ عام دین کی رشتہ داری ہے، اور دوسری رشتہ داری وہ داد کے اور نان کے کی رشتہ داری ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان کی اولادیں ہیں۔ ایک صحابی آئے اور کہا میرا یہ باغ ہے، مجھے بڑا ہی پیارا ہے، میں اللہ کے نام پہ بانٹتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تو اس کو اللہ کے نام پہ بانٹتا ہے تو جاؤ اپنے چچا کے بیٹوں میں بانٹ دو۔ ہمارے ہاں چچا کے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شریک ہیں ہمارے، شریکے کا رشتہ بنا لیا نا ہم نے۔ مثالیں بھی بن گئی، شریک دا منہ رتا ہوئے تو بندہ چنڈا مار مار کے آپ ہی رتا کر لوے، اس کو شریک کہتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں بھائی، یہ آپ کا رشتہ دار ہے،
یہ صلہ رحمی کا حقدار ہے، پھوپھی غریب ہے، خالہ غریب ہے، ان کی اولاد غریب ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ارے بھائی اللہ نے نہیں دیا، آپ ان کو ٹیلی فون نہیں کر سکتے، خط لکھ کے ان کی کیفیت پوچھ لے، کبھی ان کے گھر جا کے ان سے پوچھ لے۔ اللہ کے ہاں مال کی کوالٹی چیک ہوتی ہے، کوانٹٹی چیک نہیں ہوتی۔